واسطہ نہ قرآن سے ہے، نہ سنت مصطفیٰ سے ہے، نہ تاجدار کائنات کے ساتھ ہے۔ دہشت گردی ایک جرم ہے جو دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں کچھ دہشت گرد ہیں تو ہندوؤں میں کچھ دہشت گرد ہیں، ہندوؤں میں بھی، مسیحیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں بھی دہشت گرد پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 سے پہلے اوکلاہوما بم بلاسٹ جن لوگوں نے کر کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی سرزمین پر پہلا دہشت گردی کا اٹیک اوکلاہوما بم بلاسٹ وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا، وہ لوکل کرسچن کلٹ تھا، مسیحی تھے، عیسائی تھے۔ چند مہینے پہلے ناروے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اجتماعی، وہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے، وہ مسیحی تھے۔ تو میں اقوام عالم سے کہتا ہوں، میں UNO سے کہتا ہوں، میں انڈیا سے کہتا ہوں، میں پاکستان سے کہتا ہوں، میں امریکہ سے کہتا ہوں، میں یورپ سے کہتا ہوں، میں انگلینڈ کو کہتا ہوں، اقوام عالم کو جو دنیا میں امن دیکھنا چاہتی ہیں، کہ اگر عالم عیسائیت میں کوئی فرقہ دہشت گردی کرے تو اسے عیسائی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا۔ اگر جیوز میں کوئی دہشت گردی کرے یا ہندو مذہب میں کوئی دہشت گردی کرے یہاں تو اسے ہندو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا، یہودی دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا۔ اگر مسلمانیت کا نام لینے والا کوئی دہشت گردی کرے اسے اسلامک ٹیررزم کا ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے توڑا جائے، اسلامک کو دہشت گردی ٹیررزم کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے۔ دہشت گردی ہے، اس جرم کو انسانیت کی سطح پہ دیکھا جائے، نہ کسی ملک کی سطح پر، نہ کسی دین و مذہب کی سطح پر۔ ہم مذمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو دہشت گرد ہے، خواہ وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور داڑھی رکھی ہوئے ہو، اگر دہشت گرد ہے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نہیں۔ اور ہم مذمت کرتے ہیں اس ہندو گروہ کی یا ہندو کی بھی، خواہ وہ تلک لگا کر رام رام کر رہا ہو، اگر دہشت گردی کرے گا، انسانوں کو قتل کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہندو دھرم کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب کلنگ آف مین کائنڈ کا درس نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت کا درس نہیں دیتا۔ جس محبت کا وید میں دیکھا ہے، یجروا وید میں دیکھا ہے، اتھروا وید میں دیکھا ہے، سامہ وید میں دیکھا ہے، میں نے مہاویر سوامی کی تعلیمات میں بھی امن اور محبت کا درس دیکھا ہے، میں نے مہاتما بدھ کی تعلیمات میں بھی محبت کا درس دیکھا ہے۔ ارے دنیا کے کسی مذہب کی کسی کتاب میں نفرت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا درس نہیں۔ انسانیت میں یہ درس کہاں سے آ گیا؟ اٹھو بنی نوع انسان، مل کر سارے کے سارے دہشت گردی کے خلاف صف آرا ہو جاؤ اور پوری دنیا میں امن اور محبت کے پرچارک بن جاؤ۔ بسم اللہ۔ Is at the level of humanity for the whole mankind, irrespective of its color and creed and faith and religion and culture, irrespective of any kind of ethnic background. A person or a group of individuals may belong to any country, to any religion, to any culture. I believe that every religion preaches peace, love and harmony.
There is no place for hatred and extremism and terrorism in any religion. In India. مانو اب اس کی طرف آ رہا ہوں اور وہ یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ لوگوں عقیدہ صحیحہ کی پہچان کر لو. صحیح عقیدے کی پہچان کروانے کے لیے لایا ہوں. یہ میرا دوسرا مقصد ہے تاکہ پتہ چلے کہ صحیح عقیدے کی پہچان کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پہچان ہمیں عطا کی، یاد رکھ لیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں. اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے، سواد اعظم کے عقیدے پہ رہنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خواجہ اجمیر سے رکھنا ہے. حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے، حضرت شیخ سورورد سے، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی سے، شیخ احمد سید الرفاعی سے، اولیاء سے رکھنا ہے، اور اکابر ائمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے. حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے رکھنا ہے، امام سیوطی سے رکھنا ہے، امام قسطلانی سے رکھنا ہے، امام عسقلانی سے رکھنا ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے رکھنا ہے جو عالم عرب کے اعلیٰ حضرت تھے ایک ہی زمانے میں، اور میرے وہ ایک واسطہ سے استاد ہیں. امام نبہانی بھی میرے ایک واسطہ سے استاد ہیں. لبنان کے اسی طرح اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی میرے دادا استاد ہیں. میں ان کا دادا، ان کا پوتا شاگرد ہوں. ان میں اور میرے درمیان صرف ایک استاد ہیں. میرے استاذ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں. 1963 میں نے باب عبد المجید کے سامنے جب ان کا گھر تھا تو تلمذ اختیار کیا، اور وہ اعلیٰ حضرت کے براہ راست شاگرد اور خلیفہ. میرے ایک اور استاد مولانا ابو البرکات سید احمد القادری الالوری ہیں، وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. ایک واسطے سے میں اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں. پوتا میرے اساتذہ میں ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی ہیں جو 165 برس کی عمر میں جن کی وفات ہوئی، وہ اعلیٰ حضرت کے تلامذہ میں سے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے. الاذ القیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے. تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا. جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں یہ نام اہل سنت ہے. 14 کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا.
آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا. حضور خواجہ اجمیر بھی تھے مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے. خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے. آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا. امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو. انڈیا میں جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھیں، یہ سب کچھ جائز جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی. السواد الاعظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا. اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے. میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں ایک واسطے سے. میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبدالباقی محدث لکھنوی کے طریق سے. تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے. مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے. میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے. ہمارے مکی الکتانی شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے. تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا. لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے، ہند والو
کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں. مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، میرے پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو ساری دنیا ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ تو دنیا ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی. نہیں جوڑا. اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے. اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے. نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے. اب طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ پوچھیں؟ طریقہ یہ عقائد پر ارتکاز کریں، عقائد پر، توحید پر. جو عقیدہ توحید علماء اہل سنت نے سکھایا. میری اپنی پوری کتاب 2 جلدوں کی کتاب التوحید ہے، پڑھیے. عقیدہ رسالت پہ کنسنٹریٹ کریں، ایمفسائز کریں کہ کیا عقیدہ میں حضور کی شان و عظمت ہے؟ کیا اس شخص کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہے؟ کیا اس کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے؟ اس کے عقیدے میں حضور سے اتباع و نصرت ہے؟ اس پر کنسنٹریٹ اور ایمفسائز کریں. اور شناخت عقیدہ اہل سنت کی
اپنی ذاتوں کو نہیں، ذات مصطفیٰ کو بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم تک کی، پھر اولیاء اور صالحین سے تمسک، ان سے ارادت و محبت اور تعظیم اور پیروی، اس پر بنیاد رکھیں، شناخت رکھیں اپنے عقیدہ اور مسلک کی۔ پھر ائمہ فقہ سے رکھیں، مذاہب فقہ میں کسی ایک کی تقلید کریں۔ اگر آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل سنت میں کسی فقہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ سنی ہو گئے، فنش۔ اور عقائد کی میں نے بات بتائی، مثلا میں مذہباً فقہ میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر باقی ائمہ فقہ جتنے ہیں ان سب کو حق مانتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت حنفی ہے، سو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریق کی مذہب کی تقلید کریں، اس میں خیر اور عافیت ہے اور گمراہی سے بچاؤ ہے۔ یہ ہے شناخت کا طریقہ اہل سنت کا، کہ کوئی ائمہ اربع، مذاہب اربع کا مقلد ہے بولیے یا نہیں ہے، اس پر پہچان رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی شعائر ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا میلاد شعار اسلامی ہے، جو حضور کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے، فنش، موٹی بات رکھیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مثلا میں اگر یوں سمجھوں کہ کوئی حضور کا میلاد بھلے مانے یا نہ مانے، اگر مجھے نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں ہے، یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ میں کہوں گا اللہ کے بندے مجھے لاکھ بار نہ مان، اور علماء کے درمیان علمی مسائل میں ہزارہ اختلاف ہوتے رہے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو جانتا ہے، نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے اور میرے ماننے نہ ماننے سے کسی کے مسلک پہ رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں سنی نہیں ہے، میرے کہہ دینے سے کسی کی سنیت کا بال بھی کا نہیں ہوتا، اور کوئی اور عالم ہندوستان کا یا پاکستان کا کہہ دے کہ فلاں سنی نہیں ہے، وہ فلاں سنی نہیں ہے یہ کہہ کے کھپ کے گلا بیٹھ جائے، اس کا کسی کی سنیت پہ گھرتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں اصول کو۔ سنی کون ہے؟ جو ان تمام بنیادی قواعد اور عقائد کو ماننے کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد کا جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، حضور کی محبت کرتا ہے، کو سے منسلک ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے، چشتیہ سے، نقشبندیہ سے، شاذلیہ سے، سہروردیہ سے، رفاعیہ سے، مرثیہ سے، ادویہ سے، علویہ سے منسلک ہے، اولیاء صوفیاء سے۔ ایام مناتا ہے، ان کے عرس کرتا ہے، قرآن خوانی کی محافل کرتا ہے، ایصال ثواب کی اجتماعات کرتا ہے، ذکر اور درود و سلام کرتا ہے، اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے۔ ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ نہیں کہتے، آپ نے کہہ دیا سنی نہیں، تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو؟ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت
کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے. جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ سنیت کا امام ہے. جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے راندہ گیا، رد ہو گیا، وہ بے ایمان ہے. دیکھو کہ اس بندے کی محبت آقا سے کیا ہے، حضور کی نوکری کیا ہے، عقیدہ حضور سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اہل بیت سے کیا ہے، اولیاء سے کیا ہے، امام اعظم سے کیا نسبت ہے. یہ بنیادی دیکھنے کی یہ باتیں. پھر میلاد اور عرس بھی آ گئے، سلسلہ طریقت سے منسلک ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ بنیادی چیزیں موجود ہیں تو وہ اہل سنت ہے، وہ اہل سنت ہے. اب دیکھیے، اگر آپ میری بات ماننا شروع کر دیں گے ایک عالم کے طور پر کہ جو میں کہوں ہر بات میری مانے تو سنی ہے، دوسرے عالم کی بات ماننا شروع کر دیں گے کہ اس کی ہر سڑکیں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. اور عقیدے کا 1400 سال کا تسلسل ہے، اور کسی کو داخل کرنے نکالنے کا حق نہیں. اس عقیدے میں اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہیں، اوپر غوث پاک بھی بیٹھے ہیں، داتا گنج بخش بھی بیٹھے ہیں، خواجہ اجمیر بھی بیٹھے ہیں. اس عقیدے میں امام غزالی بھی بیٹھے ہیں، امام رازی بھی بیٹھے ہیں، امام نصفی بھی بیٹھے ہیں، ابو المنصور ماتریدی بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام اعظم بھی بیٹھے ہیں. ارے اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنے فتووں سے اختلاف کرنے والے کو مسلک اور عقیدے سے خارج نہیں کیا. آپ اور میں کون ہیں خارج کرنے والے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا، خارج کرنا، یہ حق میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، یہ اللہ رسول کا حق ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں. نہ خدا بننا نہ رسول بننا. انہوں نے کہا کہ خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا، یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا. فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا، گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں، رسول بھی بننا چاہتے ہیں. پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو. فعال لما یرید، جو چاہے وہی ہو. کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، جو میں چاہوں وہی ہو. کبھی آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، کبھی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی؟ فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے. جو ان کی بات کو رد کرے، بولیے، جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے. یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے. جو رسول کی بات کو رد کرے کافر. اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو.
آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو بھی سمجھ آ رہی؟ لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لیے رہنے دیں ہم لوگ، اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لیے رہنے دیں. ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں. مسائل پر رہ گئے اختلاف، مین آؤٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے. انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا. لو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر بھی اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. کئی لوگ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ روئے یہ ہے. مگر صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت رضی اللہ جو اس کو نہیں مانتے تھے. تو بولیے کس کو نکالیں گے، کس کو داخل کریں گے؟ آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کو دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے. میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی. اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا کہ رؤیت باری تعالیٰ ہوئی یا بولیے نہ ہوئی. وہ بھی صحابی اور وہ بھی صاحب بنے. بھئی موزوں پر مسح ہر کوئی مانتا تھا. بعض صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے. تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا. پھر مذاہب میں اس پر قول بنے. نماز حضر میں، بیماری میں، بارش ہو تو جمع کرنی ہے ظہر عصر کی اور مغرب عشاء کی یا نہیں کرنی. کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو، کئی نہیں مانتے تھے. اس پر مذاہب بنے. تو بولیے نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے؟ امام اعظم کا ایک مذہب بنا. خود امام اعظم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کرتے. تو نکال دیں گے حنفیت سے. کئی مسائل پہ اتفاق، کئیوں پر اختلاف. امام مالک کے شاگرد ہیں خود، اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں، تو انہوں نے نکال دیا ان. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف نہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. الگ مذہب بنایا، امام مالک کے طریق پہ نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے ان کو؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. اختلاف کیا مذہبی نیا بنا دیا. اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو؟ اسی طرح چار مذاہب ہو گئے، آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. یہ ہے کلچر اسلام کا، یہ ہے وسعت اسلام کی. مذاہب چار الگ الگ ہیں، ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. ایک رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک نہیں کر رہا. ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے، ایک مذہب کا ہم نہیں کہہ رہے. ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرات کو پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا. مگر فتویٰ کیا ہے؟ چاروں مذاہب حق پر ہیں. اتنی وسعت دی گئی ہے اسلام کے اندر. یہ تعلیم ہے اصل. اس مزاج کو اپنانا ہوگا. تو علمی اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے. آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں علمی اختلاف رحمت ہے. تو صحابہ میں ہوئے، سلف صالحین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، ائمہ حدیث میں ہوئے. امام بخاری نے اعتراضات کیے امام اعظم ابو حنیفہ پر. کس کو برا بھلا کہا جائے؟ بولیے اب مجھے بتائیں کس کو برا بھلا کہا جائے؟ اعتراض کیے امام بخاری نے. علمی اختلاف ہے، ختم ہو گئی بات. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
اسی طرح بہت سے ائمہ کے درمیان ائمہ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، ائمہ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، ائمہ فضائل و مناقب کی پڑھیں، ہر باب میں آپ کو ہر سطر میں ملے گا کہ فلاں نے یہ کہا مگر فلاں نے یہ کہا. اختلاف ہے ہر ایک کے تعبیر پر، تشریح پر، مگر کسی نے 1400-1500 سال میں یہ روش نہیں اپنائی کہ علمی اختلافات پر پکڑ کے اہل سنت سے خارج کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں. یہ طریقہ لگائیں. امام شافعی کے مخالف تہمتیں لگاتے تھے، امام شافعی نے یہ کام نہیں کیا. امام مالک کے مخالفین ان پر تہمتیں لگاتے تھے، اعتراض کرتے تھے، امام مالک نے نہیں کیا. امام احمد بن حنبل کے مخالف یہ کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نے کبھی نہیں کیا. سو اختلاف رائے، آزادی رائے برداشت کرنا، یہی اسلام کا حسن ہے. اسلام کا حسن ہے. ہمیں متشددانہ رویہ، تعصب کا رویہ، تشدد کا رویہ، اجارہ داری کا رویہ ختم کرنا ہوگا. اس سے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں آپ کو آخری نصیحت اس باب میں کر کے کہ شان مصطفیٰ کو لے رہا ہوں، اس کے بعد پھر بتاؤں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا، پھر اس پر آتا ہوں. آخری بات سمجھ لیں، دوسروں میں اور ہمارے لوگوں میں فرق ہے. دوسرے عقیدے کے لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، اگر 100 میں 10 باتیں بھی ان کی مشترک مل جائیں نا، 5 باتیں بھی مل جائیں تو انہیں اپنا بنا لیتے ہیں، انہیں اپنا قرار دیتے ہیں اور اس طرح اپنی تجارت بڑھا رہے ہیں. 100 ایشوز خلاف ہو، ہم دھکا دے کے اسے سنیت سے خارج کر دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. یہ خارج کرتے کرتے ہم سواد اعظم کی بجائے چھوٹا سا فرقہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ مطابقت کی وجہ سے داخل کرتے کرتے جو فرقے تھے وہ جماعت اور سواد اعظم بنتے چلے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بہت بڑی نصیحت کی باتیں کر دیں. دوسرے لوگوں نے وسعت نظری اور اعلیٰ حکمت عملی کے باعث وہ لوگ پھیل رہے ہیں. ہم نے حکمت عملی کے فقدان اور تنگ نظری کے باعث ہم لوگ سکڑتے جا رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں. لہذا اس طریقے کو ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت عملی کے ساتھ، محبت اور وسعت قلب کے ساتھ ہم آقا علیہ السلام کی اس عقیدہ صحیحہ کو، اہل سنت کو، سواد اعظم جمع رہی ہے. اگر علماء کے اس طرح کے کام دیکھیں گے کہ آپس میں کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور دھکے دے دے کے سنیت سے نکال رہے ہیں، ان بیچاروں کی دلچسپی نوجوان نسل کی دین میں نہیں رہی تو تمہارے مسلک میں کب رہیں گے؟ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے ان میں اخلاق بھی نہیں ہے، حکمت عملی بھی نہیں ہے، عالی ظرفی بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں. نوجوان نسل کہاں رہے گی آپ کے ساتھ؟ دوسرے لوگ میٹھی زبان بول کر، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو سے جا رہے ہیں. مسلک اہل سنت کی شناخت اور اس کے لیے حکمت عملی کے باب میں سمجھائیں کہ ہمیں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا باقی خطے ہوں، ہمیں اس دور میں ضرورت کیا ہے کہ کس طریقے سے چلے اور کون سے طریقے ہیں جو ہم چھوڑ دیں. حاضرین محترم، اب جو موضوع ہے آج کی رات کا اہم موضوع ہے، جس پر اس ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد آج کلام کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ایک جملے میں، اور وہ نچوڑ ہے عقیدہ محبت کا،
عقیدہ اولیاء کا، عقیدہ صوفیاء کا، عقیدہ اہل سنت کا، عقیدہ صحیح اہل اسلام کا، وہ موضوع ہے کہ ساری کائنات میں حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ موضوع ہے آج کی رات، یہ آج کا میرا موضوع ہے کہ کل کائنات میں میرے ساجن جیسا کوئی نہیں، ساری مخلوقات میں میرے پیتم جیسا کوئی نہیں، عالم خلق میں اول سے آخر تک ساری مخلوقات و کائنات میں سرکار مدینہ جیسا کوئی نہیں۔ حضور بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ یہ آج کا موضوع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے جو بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسانی کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت نے انبیاء کو عطا کیا۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام جیسا ہو سکتا، اگر آقا علیہ السلام جیسا اور حضور علیہ السلام کے برابر اگر کوئی ہو سکتا تو وہ انبیاء سے اور رسولوں میں سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے اونچا درجہ نبیوں اور رسولوں کا ہے۔ اگر کوئی شخص ممکن ہوتا کہ آقا علیہ السلام کے برابر ہو سکے تو وہ یہی ممکن تھا کہ انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی آقا علیہ السلام جیسا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک اصول دیا تیسرے پارے کی پہلی آیت کے ذریعے کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، درجے میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجہ، ہم نے ان میں بھی اونچا نیچا درجہ بنائے یا حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سب انبیاء اور رسول جمع ہوں گے، فرمایا کل نسل بنی آدم کا سردار میں ہوں گا۔ اس لیے دنیا میں جب آقا علیہ السلام کو معراج پہ لے جایا گیا، یہ حدیث صحیح مسلم میں، ابو داود میں، مسند احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث صحیح، اور امام مسلم نے یہ حدیث کتاب الفضائل میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر اور آپ جیسا انبیاء اور رسولوں میں بھی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کتاب الایمان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات بیت المقدس پہنچا، فحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہو گیا اور تمام انبیاء کی صفیں بن گئیں، وہ میرے مقتدی ہوئے اور میں نے انہیں امامت کروائی۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تمام انبیاء کو آقا علیہ السلام کا مقتدی بنا دیا تو اعلان کر دیا کہ رسول اکرم الانبیاء والرسل ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث ہے ترمذی ابن ماجہ کی، اور امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین و خطیبہم، جب قیامت کا دن ہوگا میں سب نبیوں کا امام اور قائد ہوں گا۔
اور سب نبی خاموش ہوں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی افضلیت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا جامع ترمذی میں، آقا نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، کل مخلوق جو پہلے ہو گزری اور جو قیامت تک آتی رہے گی، میں اولین و آخرین سب سے افضل اور اکرم ہوں، میرا درجہ رتبہ سب سے بلند ہے، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، حقیقت ہے۔ پھر امام ترمذی، امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آیسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے باہر لایا جائے گا قبر انور سے، اور پوری قیامت کے کل انبیاء اور ان کی امتوں کا قائد میں ہوں گا۔ جب ساروں کی زبانیں بند ہوگی تو خطیب قیامت میں ہوں گا، جب سارے دبے ہوئے ہوں گے تو شفاعت کی خوشخبری سنانے والا اور ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، جب ہر ایک پر پریشانی اور مایوسی کا عالم ہوگا تو انہیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا، اور قیامت کے دن سب انبیاء اور ان کی امتیں موجود ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو کہ آج ساری بزرگیوں اور جنت کی چابیاں ساری محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی جائیں، تو کرامت اور جنت کے دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ گویا تاجدار کائنات قیامت کی ہر کرامت کے بھی مالک اور ہوں گے کی مطلب یہ ہوا جسے چاہیں گے مصطفیٰ جنت میں جائے گا، جسے روکیں گے نہیں جا سکے گا۔ اور فرمایا 1000 خادم، اور ایک حدیث میں 70,000 ملائکہ خادموں کی طرح میرے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے، جدھر جاؤں گا میں ان کے جرمٹ میں سفر کروں گا۔ یہ ایک مقام میں نے بیان کیا پہلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء اور رسول عطا کی گئی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین نے عرض کیا، جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جبرائیل امین نے کہا قال قلبت مشارق الارض مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ امام طبرانی اور امام لالکائی عقیدہ اہل سنت میں بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا آقا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کا کونا کونا چھان مارا، خدا کی عزت کی قسم کہ محمد جیسی فضیلت والا اور اس سے بہتر شخص اور محمد جیسی اب کرتے ہیں ان اللہ فضل محمدن علی الانبیاء ولا اہل السماء۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء پر بھی فضیلت دی اور تمام اہل سما پر، آسمانی مخلوقات پر بھی فضیلت دی۔ اسے امام دارمی، حاکم، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا خیار ولد آدم خمسۃ نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و محمد و خیرہم محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل اولاد آدم جن میں سب نبی، ولی اور رسول شامل ہیں، ان ساروں میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے 5 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد، اور فرمایا پھر ان 5 میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ۔ گویا مخلوق کی افضلیت
مخلوق کی افضلیت تاجدار کائنات کے رتبے پہ جا کے ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام جیسا کوئی انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی فرد نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی جو عدم تساوی ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اس کے اسباب ہیں۔ اسباب یوں کہ یوں تو اللہ رب العزت نے نبوت تو 1,24,000 انبیاء کو دی کم و بیش، رسالت 313 انبیاء اور رسولوں کو دی، مگر ہر کسی کو نبوت ملی وہ پیدائشی طور پہ نبوت لے کر آئے۔ ہر نبی ولادت سے نبی بن کے آیا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چکے کوئی نہیں۔ آقا کا معاملہ الگ تھا، آپ کو نبوت آپ کی ولادت کے وقت سے نہیں ملی، آپ کو نبوت اس وقت عطا کی گئی جب خود حضرت آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے، جب کائنات بشریت کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی اور سلسلہ نبوت کا اجرا بھی نہ ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت سے نبی بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حدیث ترمذی ہے اور حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میرے صحابیوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور روح کے خمیر میں تھے، جسم اور روح کے خمیر میں تھے، پانی اور مٹی کے خمیر میں تھے، ابھی جسم اور روح کا امتزاج ہو رہا تھا، اس وقت سے پہلے میری نبوت کا اجرا ہو چکا تھا۔ اب سنیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حدیث کسی ایک آدھ کتاب کی ہے، واحد ہے، مانے خبر واحد یا نہ مانے، اسے توجہ سے امام ترمذی نے کتاب المناقب نے اس حدیث کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل عبداللہ بن احمد نے السنہ میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، اور کہا اسنادہ صحیح۔ امام لالکائی نے عقیدہ اہل سنت میں روایت کیا، اور ائمہ حدیث میں خطیب بغدادی نے اس کی تائید کی، حافظ ابن حجر اسقلانی نے تائید کی تہذیب و تہذیب میں، ابن عبد البر نے تائید کی الاستیاب میں، امام ذہبی نے تائید کی سیر و اعلام النبلاء میں، حافظ ابن کثیر نے تائید کی البدایہ میں، اور سعودی عرب کے پچھلے زمانے کے عالم البانی سلفی عالم، انہوں نے الاحادیث الصحیحہ کے سلسلہ میں لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث کی صحت سے انکار کرنا کسی اہل علم کی مجال نہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں میں نبی بن چکا تھا، میں نبی عملاً نہیں تھا بلکہ اللہ کے علم میں تھا۔ یہ سوچ ہی غلط ہے بھائی، کتنی نادانی کی بات ہے یہ کہنا۔ اللہ کے علم میں تو ہر نبی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ نوح نبی ہوں گے، حضرت ابراہیم نبی ہوں گے، حضرت شیس نبی ہوں گے، حضرت یعقوب نبی ہوں گے، حضرت موسیٰ نبی ہوں گے، حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے، زکریا نبی ہوں گے، یحییٰ نبی ہوں گے، حضرت شعیب نبی ہوں گے، صالح نبی ہوں گے، ہود ہوں گے۔ ارے بتائیے کون سا نبی ہے؟ نبوت اللہ کے علم میں نہیں تھی۔ کی انتہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام انہوں نے یہ تو سوال ہی نہیں کیا، معاذ اللہ، یہ تو جاہل بھی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علم میں آپ کب سے نبی تھے، یہ تو ان پڑھ بندہ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کے علم میں ہر شے شروع سے تھی، اللہ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی کب بنائے گئے۔ اب اسی حدیث کے
بہت سے طرق کے ساتھ لفظ آئے ہیں، اب وہ لفظ سنیے۔ حضرت میسرۃ الفجر روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا، سے نبی تھے۔ اب اللہ کے علم کا تو سوال ہی نہیں ہو رہا، اور وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے۔ آقا نے جواب دیا، وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا خمیر تیار نہ ہوا تھا، میں تب سے نبی تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، ان سے روایت ہے، مسند احمد، طبرانی، ابن ابی عاصم، اسنادہ صحیح، حدیث صحیح۔ انہوں نے پوچھا، آقا سے پوچھا گیا، متا کتبت نبیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب فرض کر دی گئی، آپ کو منصب نبوت عطا کر دیا گیا؟ نام نے فرمایا وآدم والجسد۔ پھر میثاقک، یا رسول اللہ آپ کو نبی بنا کر نبوت کا حلف نامہ آپ سے کب لیا گیا؟ اب بولیے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ جب کوئی منتخب ہوتا ہے آپ کے ملک میں پریزیڈنٹ، تو پریزیڈنٹ منتخب ہونے کے بعد اس سے حلف لیتے ہیں نا۔ تقریب حلف وفاداری کب ہوتی ہے؟ جانے کے بعد۔ جب پرائم منسٹر کوئی بنتا ہے اور اس کو ساری اکثریت سے پارلیمنٹ جب چن لیتی ہے تو مقرر ہونے کے بعد حلف وفاداری لیا جاتا ہے نا اس کا۔ تو حلف عہدے کا مقرر ہونے کے وقت لیا جاتا ہے۔ اب صحابی پوچھ رہے ہیں، متا اخذ میثاقک، یا رسول اللہ جب آپ نبی بنا دیے گئے تو نبوت کا حلف آپ سے کب لیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت لے لیا گیا تھا جب حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق کی روایت سے ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی اور فرمایا، رجال الصحیح، ہر جگہ میں حدیث صحیح لا رہا ہوں آپ کے لیے، ہر سند اور طریق کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا، متا جعلت نبیا، آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ نے دیکھا کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہ سوال آیا نہ جواب، نہ یہ لفظ آیا کہ اللہ کے علم میں کب سے تھے۔ یہ کوئی جاہل سوچ سکتا ہے، صحابہ نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ آقا نے فرمایا متا جعلت، آپ کب سے نبی بنے؟ ابن کثیر اور امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا، اور اس کو امام سیوطی نے اس کو ذکر کیا۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ نبی تو بہت سے تھے مگر ہر ایک کو نبوت ملی ان کے پیدا ہونے کے بعد، مگر تاجدار کائنات کو نبوت ملی ساری کائنات بشریت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ تو حضور جیسا کوئی کہاں سے ہو، حضور جیسا کوئی کہاں سے ہو۔ باقی انبیاء دنیا میں آئے تو نبی بنے، اور رسول اس وقت نبی بنے جب تک دنیا بھی نہ تھی، دنیا بھی نہیں بنائی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے روایت کیا مسند مستدرک میں، اور کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح اسناد ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، وحی فرما کے فرمایا، یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ محمد پر ایمان لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اپنی امت کو بھی حکم دے دینا جو میرے محبوب کو پالے وہ ان کا کلمہ پڑھ لے، ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس لیے فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار،
اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اے عیسیٰ جان، جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو عرش میں اضطراب ہوا، عرش الہی کانپا، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ فَسَكَنَ، عرش پر میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد کی رسالت کا نام لکھا تو عرش وہیں تھم گیا۔ گویا کائنات بننے سے پہلے جب عرش الہی کی تخلیق ہوئی تو حضور کو رسول اللہ اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا، اس وقت رسول اللہ لکھ دیا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اس لیے بھی کوئی نہیں، ہر نبی جب آیا تو وہ ایک قوم کے لیے آیا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور فرمایا وما من امت الا خلا فیہا نذیر، جس رسول کو بھی بھیجا اس کو اپنی قوم میں بھیجا اور اس قوم کی زبان دے کر بھیجا، اور ہر ایک قوم کے پاس ایک ڈر سنانے والا بھیجا۔ تو ہر نبی کو ایک ایک طبقے، ایک ایک شہر، ایک ایک قبیلے، ایک ایک امت کے پاس بھیجا، مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، حکم ہوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں کل کائنات انسانی کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اور فرمایا لوگ ایک ایک قبیلے کے لیے نذیر، ڈر سنانے والا بن کے آئے تھے، وللعالمین نذیرا، آقا علیہ السلام کل کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے گئے۔ اور فرمایا بخاری مسلم میں ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف مجھے بنا کے بھیجا گیا۔ آقا نے فرمایا وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ وبعثت الی الخلق کافہ، ہر نبی ایک قوم کی طرف خاص نبی رسول بن کے جاتا تھا، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا، کل انسان، عالم انس کی طرف حضور رسول، عالم جنات کی طرف رسول، جن بھی حضور کے غلام، ملائک بھی حضور کے غلام، حیوانات بھی حضور کے غلام، ایک ایک حیوان جو حضور کے چہرے کو تکتا تو سجدہ کرتا۔ میں نے خطابات میں کئی بار حدیث بیان کی ہے، اونٹ دیکھتے تو سجدہ کرتے آقا کو، ہرنیاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، بکریاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، حیوانوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے آقا حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اجازت دیں ہمارے دل بھی تڑپتے، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آقا نے فرمایا نہیں، میری امت میں، میری شریعت میں اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے۔ درخت حضور کو سجدہ کرتے، پتھر حضور کو سجدہ کرتے، پانی حضور جس کی وجہ سے کوئی میرے آقا جیسا، کوئی میرے ساجن جیسا، کوئی میرے پیتم جیسا، کوئی ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ کیسے کہ نبوت دینے میں حضور کو سب سے پہلا بنایا اور بعثت کرنے میں سب سے آخری بنایا، تو گویا اول ہونے میں بھی حضور بے مثل ہوئے اور آخر الانبیاء ہونے میں بھی آقا بے مثل ہوئے۔ تو قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لقب دیا، اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کلما، آقا نے فرمایا حالک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، متفق علیہ۔ پہلے ہر نبی کی جب وفات ہوتی تو اس کا خلیفہ نبی بنتا، مگر میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو گویا نبوت کی ابتدا میں بھی میرے مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، اور نبوت کے سلسلے کی انتہا میں بھی آقا کی مثال کائنات میں کوئی نہیں۔ تو گویا اولیت میں بھی حضور بے مثال اور آخریت میں بھی حضور بے مثال۔
تو ختم نبوت کی شان میں آقا السلام بے مثال ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگلی شان دنیا میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا علم، تو علم میں آقا علیہ السلام کو بے مثال رکھا۔ کسی نبی اور رسول کو اور کسی مخلوق کو علم میں اتنی وسعت عطا نہیں کی جو وسعت آقا علیہ السلام کو علم میں عطا کی گئی۔ ما کان و ما یکون، عالم خلق کی دو حدیں ہیں۔ کائنات کی بگننگ ما کانا سے شروع ہوتی ہے اور کائنات کا اینڈ ما یکون کی انتہا تک جاتا ہے۔ ما کانا و ما یکون، یہ دو حدیں بھی میرے مصطفیٰ کے علم کی وسعت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، چھوٹی ہیں۔ اور احادیث میں علم مصطفیٰ میں بھی کوئی حضور کا مثل نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں، مور اور لیس میں ساری احادیث وہ دوں گا جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، یا متفق علیہ ہیں، یا انفراداً بخاری و مسلم میں ہیں، یا ابو داؤد نسائی کی سیاستہ کی سند صحیح کے ساتھ احادیث صحیحہ ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے اور وہ آقا علیہ السلام کے علم کو تولنے بیٹھتے ہیں، یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا۔ ارے نادانوں، آپ کا ہمارا علم ہے کیا؟ آپ کی ہماری عقل ہے کیا؟ آپ کا اور ہمارا فہم ہے کیا؟ کائنات تو علم صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے۔ تم اور ہم کون ہیں علم مصطفیٰ کو ناپنے والے؟ ہمارا تو کل جہاں ختم ہو جاتا ہے اور ما کان و ما یکون کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کا علم اس سے بھی ماورا ہے۔ اب بخاری مسلم کی حدیث سنیے، متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں الحمدللہ کہ علم میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہ تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، فصلی الظہر فلما سلم قام علی المنبر، نماز ظہر سے فارغ ہوئے، منبر پہ کھڑے ہو گئے۔ متفق علیہ حدیث دے رہا، حوالہ بھی سن لیں، صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، میں نے صرف 2 حوالے بخاری مسلم کے دے دیے، درجنوں کتب حدیث کی اس حدیث سے صحیح متفق علیہ کو روایت کرتی۔ آقا علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہوئے، فذکر الساعہ وذکر ان بین یدیہا امورا عظاما، آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اور قیامت کے دن میں جو ہونے والا تھا سب بیان کر دیا۔ اب ایک بات مجھے بتائیے، میں آگے اگلی حدیث کے بعد یہ سوال کروں گا، یہ چلو اس کو یوں بھی لے، یہ حدیث اس طرح بھی آئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالی، قام فینا رسول اللہ مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدث بہ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ بخاری مسلم، اور یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں، بما الی کیا، آقا علیہ السلام نے بیان کرنا اور کائنات کی انتہا تک سب کچھ بیان کر دیا، حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں داخل ہو جانا، سارا کچھ بیان کر دیا۔ اب یہ جو سارا کچھ بیان کر دیا، بتائیے یہ سارا علم قرآن میں ہے؟ آپ کوئی آیتیں بتا سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا،
بتاتے آئیے قسطنطنیہ کا فتح ہونا، یاجوج اور ماجوج کے احوال، اور تمام کتاب الفتن کے احوال، اور سورج کا مشرق سے مغرب سے طلوع ہونا، اور ساری تفصیلات جو آقا نے قیامت تک بیان کی، اور قیامت کے اندر کی ساری تفصیلات. کیا قرآن مجید میں آپ آیتیں بتا سکتے ہیں جہاں ہیں؟ نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو سب کچھ بتاتے، قرآن میں تو یہ تھا نہیں سرحد سے، کس علم سے بتاتے؟ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے علم کا مبدا فقط قرآن نہ تھا، قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور وہ وحی خفی تھی، اسی کو سنت اور حدیث کہتے ہیں. آقا نے بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه. آج جو شخص مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے. بات یہ ہوئی کچھ لوگوں نے کھسر پسر کی تھی اور آقا علیہ السلام کی شان علم میں کچھ باتیں کی تھی، تانا زنی کی تھی. منافق کی علم اور جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ آج بھی علم مصطفیٰ میں تانا زنی کرتے ہیں. تو منافقوں نے اور کھڑے ہو کے پوچھا جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے آج پوچھ لے. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا. خدا کی قسم آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے سب کچھ بتا دوں گا. جب یہ پوچھا قال انس فاکثر الناس البقاء. لوگ رونے لگ گئے، صحابہ کرام چیخ و پکار کھڑی ہو گئی، کانپنے لگ گئے. اس کیفیت میں آقا فرماتے جاتے تھے وَأَكْثَرَ الرَّسُولُ اللَّهِ أَن يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي سَلُونِي. کہتے جاتے تھے پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو. دریائے علم مصطفیٰ تلاطم میں تھا. اس کیفیت میں ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص فقام الیہ رجل فقال این مدخلی یا رسول اللہ. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مر کر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا مرنے کے بعد. الحمدللہ. اب بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے غلطی کہ اس سے مراد یہ تھا کہ شریعت کی جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، احکام شریعت کا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ سوچ فرماتے مرنے کے بعد مجھے کیا خبر، تو کہاں جائے گا؟ نہیں، اس نے پوچھا کہاں جاؤں گا؟ فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو پتا چلا وہ شخص زندہ ہے، یہاں بیٹھا ہے، مگر مرنے کے بعد کا ٹھکانہ بھی مصطفیٰ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر ایک اور شخص اٹھا عبداللہ بن حذافہ، اس کو لوگ تانا دیتے تھے نسب کا. اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں. اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا حقیقی والد کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، تمہارے اصل والد کا نام حذافہ ہی ہے. اس کے نسب کو صحیح قرار دے دیا. پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور شخص کو لوگ تانا دیتے اور کہتے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو. وہ اٹھا، اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تم حرام زادے ہو. فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیری ماں نے تجھے شیبہ کے آزاد کردہ غلام سے لیا تھا. تو میرے محبوب کے سامنے اب نسب کیسے پتا چلتا ہے؟ کوئی ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ کوئی ٹیسٹ تھا ڈی این اے کا؟ بھائی کس کا باپ کون ہے؟ اس زمانے میں بدکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، رات کے اندھیرے کا معاملہ ہے. ارے کس کی ماں
کس شخص کے ساتھ سوئی اور کون شخص کس عورت کے ساتھ ملا اور اس کا حمل ٹھہرا، نطفہ ہوا، یہ تو راتوں کے اندھیروں کے غیب کے معاملات ہیں۔ مگر پتہ چلا اس زمانے کے لوگ حضور پر بھلے ایمان رکھتے یا نہ رکھتے، مگر یہ مانتے تھے کہ مصطفیٰ کو سارا علم ہے، کامل علم ہے۔ ہم کس کے نسب سے ہیں یہ بھی معلوم ہے، ہمارا مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے رہے سلونی سلونی، پھر فرماتے رہے اور پوچھ لو اور پوچھ لو۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فبارک عمر علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل جھک کے بیٹھ گئے آقا کے سامنے، اس طرح گھٹنوں کے بل، آقا معاف فرما دے، آقا معاف فرما دے، غلطی ہو گئی بازوں سے، غلطی کسی اور نے کی تھی، معافی مانگنے لگ گئے، تو پھر آقا نے معاف کر دیا۔ اب یہی حدیث ایک عجیب روایت دے رہا ہوں، حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کی۔ اب حافظ ابن کثیر وہ محدث، وہ مفسر ہیں جن کی ثقافت کو انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا، اٹھا علماء بھی اور طلباء بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء کی آیت کے تحت سورہ مائدہ آیت نمبر 101 تفسیر ابن کثیر کے تحت انہوں نے روایت کی یہ حدیث، یہی واقعہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آقا سلونی سلونی فرماتے جا رہے تھے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، اور پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ جلال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فقام الیہ عمر بن الخطاب فقبل رجلہ، یہ حافظ ابن کثیر کی روایت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے، فقبل رجلہ، سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں جھک کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چوم لیے، حضور علیہ السلام کے قدم چومے۔ اور علم میں کوئی آقا جیسا نہیں، اور عالم یہ ہے، یہ امام بخاری نے جامع صحیح میں روایت کیا۔ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں، دارمی میں، مسند احمد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، واقعہ خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا، حدیث کے لفظ ہیں قال لما فتحت خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، جب وہ زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا خیبر فتح ہونے کے بعد، یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کے تحت، اس موقع پر جب گوشت کی بوٹی بول اٹھی، ارے بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں بھی مصطفیٰ کی غلام، ہائے 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 ہائے، بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں جو سالن بنا ہوا ہے تب کر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی غلام ہے، بولتی آقا میرے اندر زہر ہے تناول نہ فرمائیے۔ ارے یہ تو تاجدار کائنات ہیں، یہ تو تاجدار کائنات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام جس تالاب میں جہاں مرج البحرین، دو سمندر ملتے تھے، جہاں خضر علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر لے کر چلے تھے راستے میں کھانے کے لیے، وہاں وضو کیا، اس وضو کے پانی کے قطرے مچھلی پہ پڑ گئے۔ ارے جہاں حضرت خضر بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے ولی اللہ، اس پانی کے اثر سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ میں نے اپنے خطابات میں کئی بار اس چیز کو بیان کیا، ارے اگر بنی اسرائیل کے ولی خضر علیہ السلام ان کی توجہ سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے،
وہ تو اثر پانی کا پڑ گیا تھا، تو یہ تو تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے، یہاں تو پانی مس نہیں کیا، بنا ہوا گوشت آیا ہے، آقا نے ایک بوٹی کھائی ہے، گوشت بولتا ہے، زندہ ہو کے بولتا ہے آقا مجھے نہ کھائیے، مجھے ذیل میں بھونا گیا۔ یہ وہ واقعہ خیبر ہے۔ میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم وفا میں کہاں مدینہ کی سرزمین اور کہاں خیبر۔ میرے آقا خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، یاد رکھیں، خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، خیبر تو گئے ہیں، فتح کیا ہے، اور اب بلایا، فرمایا یہودیوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھے زہر کھلایا ہے۔ بسم اللہ۔ جب جمع ہو گئے، سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ حدیث نمبر 2998، اور صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 2178، اور پھر ابو داؤد اور دیگر کتب میں بھی ہے، بہت ساری بے شمار کتب حدیث میں، تو متفق علیہ بتا دی، اور بخاری اور ابو داؤد کی بتا دی، صحیح بخاری کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو، انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ یہودیوں سے کہا، اکٹھا ایک گروہ بیٹھا تھا، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ، کیا تم مجھے صحیح صحیح سچا بولو گے، میرے سوال کا جواب سچائی کے ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ جو پوچھیں گے ہم سچا جواب دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے قال ان کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، ان سب نے کہا ہمارے باپ کا نام یہ ہے، فلاں شخص ہمارا باپ ہے۔ آقا نے فرمایا ان سب کو تم جھوٹ بولتے ہو، بل ابوکم فلان، تمہارا باپ وہ نہیں، تمہارا باپ وہ شخص، دوسرا شخص۔ اب خیبر میں میرے آقا نسب کیسے جانتے ہیں قبیلوں کے؟ انہوں نے جھوٹ بولا، آقا نے ان کی بات کو رد کر کے کہا نہیں تمہارا باپ وہ نہیں، وہ ہے۔ قالوا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ علم کا حال ہے کہ علم میں میرے آقا کا کوئی ثانی کائنات میں اللہ نے نہیں کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک سب کچھ کئی بار بتاتے، فحافظہ من حافظہ وناسیہ من نسیہ، ہمیں جو کچھ کہ کوئی حضور جیسا نہ ہے، اور اگلی بات، اور کوئی چاہے تو بن بھی نہ سکے۔ سب سے زیادہ طاقت کسی جیسا بننے کی اور کسی کی مثل بننے کی اور کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے کی، سب سے زیادہ طاقت اگر اللہ نے کسی میں رکھی ہے تو وہ شیطان ہے، جن ہے، اور جنات کا بانی اور امام ہے، جنات کے قبیلے کا بانی اور امام ہے۔ وہ جس کی شکل میں چاہے بن کے آ جائے ورغلانے اور دھوکہ دینے کے لیے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی، وفی روایت قال فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ جس شخص نے، اب آپ دیکھیے، ارے زندگی میں کوئی میرے آقا کی مثل کیسے بن سکتا ہے؟ میں ایک نکتہ نکال رہا ہوں حدیث سے، ارے زندگی میں، حضور کی ظاہری حیات میں، یا عالم برزخ میں، یا عالم آخرت میں، حقیقت میں کوئی میرے مصطفیٰ کا مثال کیسے بن سکتا ہے؟
کوئی یہ خیال کرے کہ ہم حضور جیسے ہیں، معاذ اللہ، کوئی شخص حضور کی مثل ہے، ارے حضور کی مثل حقیقت میں کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ آقا نے تو فیصلہ فرما دیا کہ خواب میں بھی شیطان جیسا شخص میری مثل نہیں بن سکتا۔ لہذا آج 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آقا نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی بنگلور کی سرزمین پر، میرا کوئی امتی حیدرآباد دکن کی سرزمین پر، میرا امتی کچھ اور گجرات اور بمبے کی سرزمین پر، میرا کوئی امتی اجمیر، لاہور، کراچی اور بغداد، عجم و عرب کی سرزمین پر آج بھی میرا امتی مجھے خواب میں دیکھتا ہے، مرانی فی المنام، رات سوتے ہوئے اپنے خواب میں مجھے دیکھتا ہے۔ آقا نے فرمایا فقد رآنی، خدا کی عزت کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مغالطہ لگا، جو گناہگار امتی بھی اگر خواب میں مجھے دیکھتا ہے، اگر کسی اور کو دیکھو تو تمثل ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، تشبہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے تشبہ ہو سکتا ہے، مگر جس شخص کو خواب میں زیارت مصطفیٰ ہو، آقا نے فرمایا وہ میری ہی زیارت ہے۔ کیوں؟ فإن الشیطان لا يتخیل بی ولا یتکون بی ولا یتمثل بی، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، الٹا لٹک جائے، وہ مصطفیٰ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ تو جب شیطان آقا کی مثل نہیں بن سکتا تو کتنا نادان ہوگا وہ انسان جو سوچے کہ میں حضور کی مثل ہوں۔ ارے تم شیطان سے بھی بڑا شیطان بننا چاہتے ہو؟ حضور کی مثل کا خیال کر کے، یہ سوچ کر کہ ہم حضور کی مثل ہیں، اس کا مطلب ہے جو کام شیطان نہیں کر سکا تم وہ کرنے پر قادر ہو۔ شیطان کو اپنا بچہ بنا رہے ہو، اپنا چھوٹا بھائی بنا رہے ہو، اپنے سے کمزور بنا رہے ہو، اور خود اس سے بڑا شیطان بننا چاہتے ہو، یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ ہم حضور کی مثل ہیں۔ ارے حضور کی مثل کوئی نہیں بن سکتا۔ جب شیطان خواب میں نہیں بن سکتا تو آپ اور کوئی اور عالم بیداری میں کیسے بن سکتا ہے؟ بنگلور والو اور سرزمین ہند والو اور عالم اسلام کے عاشقوں، عاشقان مصطفیٰ اور حضور کے غلاموں، مبارک ہو تمہیں۔ آج 1500 سال بعد بھی اور 15,000 یا 15 لاکھ سال بعد بھی حضور نے خوشخبری سنا دی، جو امتی خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ اب اس کی شرح پھر ایک اور حدیث سے، اور وہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری مسلم کی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد الحق، بخاری مسلم کی متفق علیہ، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وقال الطیبی المعنی من رآنی فی المنام بأی صفت کانت فلیستبشر ویعلم انہ قد رآ الرؤیا الحق التي هي من اللہ فإن الشیطان لا يتمثل بی فقولہ فقد رآ الحق ای رؤیت الحق للباطل۔ حافظ ابن عسقلانی نے کہا اور امام طیبی نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، This is their instruction. They said 11:30. Please ask them. They told us up to 11:30 at that time. Can you check them?
asked the police, and they told that it's 11 o'clock because the other residents are there. They will give complaint only 11 o'clock. Okay. 11 بجے ختم کرنا ہے. ہم نے تو بڑی توجہ سے سنے اور چند ایک چیزیں میں تیزی سے کراتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی زیارت جس شکل میں بھی ہو, جس صفت کے ساتھ ہو, فرماتے ہیں وہ حقیقت میں حضور کی زیارت ہوگی, چونکہ اس میں کسی مغالطے کا شک نہیں ہو سکتا. یہ اس لحاظ سے آقا علیہ السلام کا کوئی ثانی اور حضور کا کوئی مثل نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا, چونکہ حضور کو خواب میں دیکھنا حق کو دیکھنا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام ساری عبادتوں کی اعلیٰ عبادت نماز ہے, اور نماز جیسی عبادت میں اللہ رب العزت نے کبھی کسی امت کی نماز کے وقت نماز میں پیغمبر کو اپنی عبادت میں کسی پیغمبر کے ذکر کو شریک نہیں کیا. لیکن جب ہماری شریعت کے لیے نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں تاجدار کائنات پر درود و سلام کرنا, حضور کی طرف توجہ کرنا, حضور کی طرف التفات کرنا, حضور کا تصور کرنا, اس کو نماز جیسی عبادت کا حصہ بنا دیا. حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وفات سے آخری 3 روز قبل جماعت کرائی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور حدیث کے لفظ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین. پیر کا دن آ گیا, صحابہ صف در صف نماز پڑھ کے کھڑے تھے, جماعت کرا رہے ہیں, صحابہ کرام صف در صف حالت نماز میں ہیں. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم یضحک. آقا علیہ السلام نے گھر کا پردہ اٹھایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے. صحابہ نماز میں ہیں, قبلہ رخ چہرہ ہے, پردہ اٹھنے کی دیر تھی تو آواز آئی اور چہرہ مصطفیٰ کی شعاع مسجد نبوی کے سین پر پڑی اور پردے کی آواز سنی. وہ صحابہ کرام جو حالت نماز میں اپنے سجدہ گاہ پر نگاہیں گاڑ کے کھڑے تھے, قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے تھے, بائیں جانب سے جب حضور نے پردہ اٹھایا صحابہ اپنی نماز بھول گئے اور بے ساختہ چہروں کو رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیا, اور کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ ابھی تو بھائی 11:15 بھی نہیں ہوئے, حضور کا چہرہ کہتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا, اور حضور کے دیدار کی خوشی ہوئی. اب لفظ بخاری اور مسلم فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار مصطفیٰ میں آج وہ لذت آئی ہے کہ نمازیں توڑ دے اور رخ مصطفیٰ کو تکتے رہ جائیں. ارے یہ عمل میرا نہیں ہے, یہ عمل آپ کا نہیں ہے, یہ عمل کل صحابہ کی جماعت کا ہے. اللہ کی نماز ہو رہی ہے, فرض ادا ہو رہے ہیں, اور پردہ اٹھتا ہے اور چہرے مصطفیٰ سامنے آتا ہے. صحابہ نماز کو بھول کر, رخ قبلہ کو بھول کر حضور کے چہرے کو تکنے میں مست ہو جاتے ہیں اور پھر نماز توڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. یہ تو ان کا حال تھا. ادھر سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا, فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. ابو بکر صدیق نے سمجھا شاید حضور باہر آ رہے ہیں. انہوں نے نماز کے اندر ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا, پچھلی صف پہ آ گئے. اب بتائیے نماز ہے خدا کی. کل صحابہ حالت نماز میں ادھر دیدار مصطفیٰ میں مست ہو گئے ہیں, ابو بکر صدیق حالت نماز میں ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ کے واپس آ رہا ہے. حضور نہ ان کو روکتے ہیں نہ ان کو روکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر پہ فرمایا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر, پردہ نیچے گراتے ہوئے فرمایا اپنے نمازیں پوری کر لو. جب صحابہ کے چہرے پھر گئے,
صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹی نہیں، اگر ٹوٹ جاتی تو فرماتے نماز دہرا لو، میرے آقا نے فرمایا نہیں، نماز مکمل کر لو۔ اگر نگاہیں چہرے مصطفیٰ میں جم گئی اور عدد مصطفیٰ میں مصلی چھوٹ گئے تب بھی نماز خدا کی ہوتی رہی۔ ارے کون مصطفیٰ کا مثل ہو سکتا ہے؟ کون ہے میرے آقا جیسا کہ جن کے تصور تو کیا، جن کو تکتے رہنے سے اور جن کے لیے مصلی چھوڑ دینے سے نماز میں حرج نہ آئے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر ایک اور روز نماز پڑھا رہے ہیں، سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں، قبیلہ عمرو بن عوف میں صلح کروانے کے لیے آقا گئے تھے، واپس آئے تو نماز شروع تھی۔ اب مجھے بتائیے اگر نماز جاری ہو اور مفتی کو نماز مسجد میں جاری ہو، پیچھے آئیں تو کسی کو اجازت ہے کہ وہ صفوں کو توڑتا چیرتا ہوا پہلی صف پر جائے؟ بولیے، ہے اجازت؟ نہیں۔ آقا علیہ السلام آئے، صفوں کو توڑتے چیرتے ہوئے، والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس، صفیں چیرتے ہوئے حضور پہلی صف پہ چلے گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا نماز ہو رہی ہے کہ آقا آ گئے ہیں، بولیے کیا؟ آپ سب کہیے آقا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا صدیق اس طرح ایسے زور زور سے حالت نماز میں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ حضور آ گئے۔ اب حدیث کے لفظ ہیں کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، وہ حالت نماز میں ایسے مست ہوتے کہ دائیں بائیں تکتے نہیں تھے۔ جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی فلما اکثر الناس التصفیق التفتا، جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا۔ یہاں ایک بات سمجھاؤں گا میں آپ کو، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا ایک نکتہ سمجھانے کے لیے۔ التفتا، مڑ کے دیکھا، فرآ رسول اللہ، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے تھے نا صف پر، تو حضور کو دیکھ لیا۔ اب مجھے بتائیے ایک امام کھڑا ہے سامنے، وہ کتنا مڑ کے پیچھے دیکھے کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہوا نظر آ جائے؟ ایک امام اگر تھوڑا سا اتنا دیکھے تو نظر آتا ہے کوئی؟ بولیے۔ ارے پورا مڑ کے ادھر جب تک نہ دیکھے تو نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر کو شک ہوا کہ آقا آ گئے ہیں تو قبلہ سے چہرہ ہٹا کر دائیں جانب پیچھے مڑ کے دیکھا۔ آپ میں نماز کے دوران چہرہ مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چہرہ دائیں یا بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے اور حضور کو دیکھا، ورنہ ابو بکر صدیق کو حضور کہتے ابو بکر نماز ٹوٹ گئی، مگر نہیں ٹوٹی اس لیے کہ ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا۔ ارے بنگلور والو، بنگلور والو، نماز کا بابا تھا۔ حدیث کے بخاری اور مسلم، بیٹھ جائیے، ہائی ہائی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے اور چشم تصور میں ابو بکر صدیق کے عشق کا منظر لائیے۔
آئے کیسے تک رہے ہوں گے، کیسے مڑ کے دیکھا ہوگا۔ حدیث بخاری مسلم متفق علیہ، یہ لفظ کبھی نہ بھولیے، یہ لفظ التفت فرا رسول اللہ، چہرہ پھیر لیا۔ جب قبلہ سے چہرہ دائیں بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے تو سلام کرتے ہیں ہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چہرہ پھیرا نماز ختم ہو گئی۔ ارے ہم پھیریں تو ختم ہو جائے، ابو بکر صدیق بھی پھیریں تو نماز ختم ہو جائے، ایک شکل ہے فقط، اگر پھیریں مصطفیٰ کھڑے ہوں پھر نماز ختم نہ ہو۔ فرا رسول اللہ، تو پھر حضور نے اشارہ کیا انم کس مکانک، ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، پیچھے نہ آ۔ وہ مصلی چھوڑنے لگے، فرمایا نہیں، قائم رہ، نماز جاری رکھ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب آقا کا حکم سنا، ہاتھ اٹھا، مولا تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا، دعا کر کے سنی والو، سنو عشق کسے کہتے ہیں، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے۔ عشق کیا ہے؟ دعا کر دی، شکر ادا کر دیا، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود پھر مصلی چھوڑ دیا، باہر پیچھے آ گیا۔ اب مصلی خالی، نماز ارے کون سی توحید؟ تم صدیق اکبر سے بھی بہتر توحید رکھتے ہو، تم صحابہ کرام سے اعلیٰ توحید رکھتے ہو۔ ہم سمجھیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ خیال آ جائے، تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، ادھر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایسی نماز جائے باڑ میں جو مصطفیٰ کے تصور سے خالی ہے۔ یہ میرا مشرب ہے، میرا مشرب ہے۔ ایسی نمازیں، عبادتیں جائیں باڑ میں جو مصطفیٰ کے ادب سے خالی ہیں، مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہیں۔ ارے مجھ سے پوچھو تو ہماری تو نماز بھی مصطفیٰ کے عشق سے پوری ہوتی ہے۔ پھر آقا نے پوچھا کہ ابو بکر، میرے روکنے کے باوجود حضور پھر آگے بڑھ گئے، مصلی سنبھال لیا، نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا، مصلی نہ چھوڑنا، پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے۔ اب عاشق کا جواب سنیے، ہائے ہائے، عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، عاشق اور ملا کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ملا نہیں ہیں، وہ عاشقوں کے امام ہیں، لیکن اب سنیے، بات کو چونکہ ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، یہ تو عمل تھا، یہ تو عمل تھا۔ اب میں حضور کا حکم بتاتا ہوں، اس حدیث پہ ختم کر دوں گا۔ اب پورے جسم کان بنا لیں اور کانوں کو ہوش بنا لیں، اور پھر جسم و جان سب کچھ کو جوش بنا لیں۔ یہ عمل تھا صحابہ کرام کا۔ اب آقا علیہ السلام کا حکم سنیے، حکم خود، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے کوئی حدیث آپ کو بخاری سے باہر کی نہیں دی، مسلم سے باہر کی نہیں دی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث صحیحہ سے باہر سے نہیں دی، کوئی یہ نہ کہے کہ کمزور حدیثیں بتائیں گے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں،
چونکہ 5 منٹ ہیں، میں نے خطاب کو ختم کرنا ہے، 5 منٹ رہ گئے اسی حدیث پر، توجہ سے سنیے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، نسائی، صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر القرآن، باب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، حدیث نمبر 4370۔ اور یہی واقعہ جو آگے آ رہا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔ ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح، آقا علیہ السلام کو کوئی کام تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب حضور کا حکم تو آواز دی یا ابا سعید، دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں گزرے اور آگے جا کے آواز دی یا ابا سعید، بلایا، حضور نے بلایا، مر ان النبی مر بہی وہو یصلی فدعا فقال فصلیت ثم اتیتہ، تو کہتے میں نماز میں تھا، میں جواب نہ دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی، اور نماز ختم کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اب حاضر ہوں۔ فقال ما منعک ان تجیبنی، فرمایا ابو سعید جب میں نے تجھے آواز دی تھی اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے جس حال میں ہو لبیک کہہ کر آ جایا کرو۔ جب میں نے بلایا تھا تو نماز کو وہیں چھوڑ کر میری پاس آ جانا چاہیے تھا۔ اور سنیے، امام ابن حزم اس حدیث کے تحت المحلہ میں لکھتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نماز میں بولنا حرام کر دیا گیا تھا، آپ حالت نماز میں سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس وقت امام ابن حزم لکھتے ہیں ہر ایک اور جب حضور بلائیں اس پر اجماع ہے، اور دلیل دیتے ہیں اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کہہ دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کوئی آئے، مفتی صاحب آ جائیں اور کہہ دیں السلام علیکم، آپ اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے۔ اور تاجدار کائنات کی شان یہ ہے، رب کہتا ہے نماز میں اے نمازی بیٹھ، اور میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی علیکہ سے کلام۔ اور یہی نکتہ اس کو امام آمدی نے الاحکام میں بھی بیان کیا، اور اسی نکتے کو پھر دیگر ائمہ نے بھی لیا، امام ابن خزیمہ نے بیان کیا، امام ابن جوزی نے بیان کیا، امام طیبی نے جواب دیا، بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ جب حضور پر سلام پڑھے تو حکایتاً نہ پڑھیں، حج کی روایت کر کے نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی، جب سلام پڑھے تو لوگ اس امت میں ہوئے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے روحانی مناسبت پیدا کر لیتے ہیں، اس درجے تک بھی کئی لوگ پہنچے کہ جب حالت نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں یا نبی السلام علیک تو تھوڑی دیر چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، خدا کی قسم میری بات سن لو،
اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس سے آگے جملہ نہیں بولنا چاہتا، اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے لوگ ہیں جب حضور پر سلام کرتے ہیں نماز میں تو انہیں حالت نماز میں مصطفیٰ کے سلام کا جواب آتا ہے، جواب آتا ہے مصطفیٰ کا۔ عقیدہ یہ رکھو کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ شوز دے دے، شوز دے دو، شوز۔ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں، شوز دے دو۔ اور تعلق آقا سے ایسا رکھو کہ آپ کا تن بھی مصطفیٰ سے جڑا رہے اور آپ کا من بھی جڑا رہے۔ جب آپ